اسلام میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کیوں انہوں نے وہ جو ہے سزا جو ہے چور کے ہاتھ کاٹنا وہ بند کر دیے تھے مدینہ میں جب قحط پڑا تھا۔ تو یہ پنجاب پولیس میں جو CCD بنائی گئی ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ سرے سے جو آرٹیکل 10 ہے پاکستان کا قانون ہے اسی کوئی بالکل وہ نہیں مان رہا، بالکل اس کے پتہ نہیں اس سے اوپر بنایا گیا ہے اس کو، قانون کے اوپر بھی، یا کیا کس طرح سے اس کو بنا دیا گیا ہے کہ وہ بالکل قتل کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار وہ اور وہ چھاتی چوری کر کے پھر رہے ہیں جیسے انصاف کر رہے ہیں جی، بدلہ لے رہے ہیں جنہوں نے قتل کیے ہیں اور جنہوں نے کچھ چوری ڈکیٹی کی ہے ان کا بدلہ لے، وہ قتل کر رہے ہیں۔ بھائی اس طریقے سے ہوتے ہی نہیں ہے۔ اسلام میں بھی اس طرح دنیا کے کسی قانون میں جو مرضی قانون اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی کسی ملک میں بھی آج تک اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح سے پاکستان میں ہو رہا کہ پولیس والے اٹھاتے ہیں اور اس کو جا کر انکاؤنٹر کر دیتے ہیں جس پہ 30-40 پرچے ہوتے ہیں۔ پرچے کس طرح سے دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آخر پہ ویڈیو لگاؤں گا کہ کس طرح سے، یا تو وہ ہونا بھی پرچے ایک بندے پہ اصل میں دیے ہوں، اصل اس نے اتنی وارداتیں کی ہوں اس پر اصل میں پرچے ہوں، تو پھر تو چلو کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو جو ہے چور ڈاکو ان کو کچھ سزا نہیں، بالکل کھلے چھوڑنے، ان کو عدالت کے تھرو سزا دینی چاہیے۔ اسلام میں بھی عدالت کے تھرو سزا دی جاتی ہے اور عدالت اتنی پاورفل ہوتی ہے اسلام میں بھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے تھے ایک دفعہ کہ جب ان سے نیچے جب وہ گورنر تھے تو کسی کے ہاتھ کٹ گئے تھے ایسے بے گناہ کے، تو وہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ آگے کریں، آپ گورنر تھے اور وہ اس وقت خلیفہ بن چکے تھے۔ تو اتنی پاورفل عدالت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے خلیفہ کو بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ انصاف کے دائرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ عدالت کے تھرو سزا ہوتی ہے جب بھی کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے، اس طرح فساد نہیں پھیلتا۔ یہ بالکل یہ قتل کر رہے ہیں، انکاؤنٹر جس کو 30-35 پرچے کس طریقے سے دیتے ہیں جی، یہ جو تھانے دار ہوتے ہیں ان کے ایسے ہی نہیں گنجے ہو گئے ہوتے، ان کو اوپر سے پریشر ہی اتنا آتا ہے بھی ایک دن میں انہوں نے نا کوئی کم از کم 5 سے 10 پرچے جو ہے نا انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ ایماندار ہوتا ہے یا کوئی ڈرتا ہے رب سے، خوف خدا رکھتا ہے، وہ تو یہ پرچوں والے چکر کی وجہ سے وہ ادھر جاتے ہی نہیں، تھانوں میں ہی نہیں لگتے۔ کہیں میں نے ASI وغیرہ دیکھے ہیں جو وہ تھانے میں لگتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑے آفیسرز کے ساتھ رہتے ہیں۔ یار ادھر تھانوں میں ظلم ہوتا ہے، ظلم میں وہ آٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ لازمی اوپر سے انہوں نے کچھ نہ کچھ پرچے دینے ہوتے ہیں، کوئی بے گناہ ہے گناہ گار ہے، انہوں نے وہ لازمی کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اس لیے تو وہ گنجے ہو گئے ہوتے ہیں انہوں نے کوٹا پورا کرنے کے چکر میں۔ تو یہ CCD جو ہے نا بالکل کیا کر رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا، یہ اتنا ہمارا غریب ملک ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا تھا کہ قحط پڑا تھا مدینہ میں، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو آپ نے وہ جو ہاتھ آپ نے کہا کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ بھوک اتنی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں بھائی وزیروں کو بھی چوری کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے وزیر جو ڈاکہ ابھی 10 خرب کا آپ نے سنا ہے، 10 خرب تو پورے پنجاب میں ڈاکوؤں نے نہیں لوٹا ہوا جتنا 10 خرب ابھی وہ اوپر سے ایک وزیر اعلیٰ نے ہماری نے لوٹ لیا ہے۔ تو ان کا تو کوئی چکر نہیں، یا تو اوپر سے رکھ کر نیچے انصاف کرے نا، وہ ان کا تو کوئی اس طرح کا نہیں سنا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو نیچے غریبوں کو جو زندہ رہنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور اوپر سے وہ پرچے کس طریقے سے دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو ملک فہیم کھوکھر کی بھی لگاؤں گا کہ ایک بندے پہ انہوں نے 72 پرچے دے دیے، 72 پرچے اس پہ دیے ہیں، وہ گھر میں سویا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے 72 پرچے اس پہ ہو گئے ہیں راتوں رات۔ میرے سامنے کئی مثالیں ہیں، میرے ضلع میں شیخ پورہ میں کئی ایسے تھانے ہیں جنہوں نے لازمی ایک دن میں 30 سے 40 پرچے دینے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ جس طرح کا بھی ملتا ہے انہوں نے پرچیوں کا وہ کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے، اس طریقے سے پرچے دیے جاتے ہیں۔ ایک بندے پہ مجھے یاد ہے وہ لڑکا تھا، ابھی 15 سال اس کی عمر تھی، اس کو پولیس والوں نے اٹھایا، عید سے پہلے کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں وہ دیاری کے چکر میں، چلر آپ کو پتہ ہے، اٹھایا اس کو، اس پہ انہوں نے نا پیسے وغیرہ نہ دے سکا، غریب تھا، آگے سے وہ تھوڑا غریب بندہ، اور اوپر سے جو سچا ہو وہ اکڑ بھی جاتا ہے، اس نے اکڑ دکھائی بھئی کیوں مجھے لے کر جا رہے ہو، اس اکڑ کی وجہ سے انہوں نے بھائی اس پہ ارادہ ڈکیٹی کا نہ پرچہ دے دیا کہ ہمیں اس نے اکڑ دکھائی ہے، ارادہ ڈکیٹی کا پرچہ دے دیا، اس پہ وہ ایک ڈنڈا ڈال کے اس کو جیل بھیجا، اس کی ضمانت اس کے ماں باپ نے کروائی،
وہ رات کو جناب عید سے پہلے ان کو امید تھی کہ نکل آئے گا، نہیں نکلا۔ وہ عید کے 2-3 دن بعد آئے تو پتہ چلا اس پہ انہوں نے 2-3 اور پرچے ڈال دیے ہیں۔ وہ کوئی اور تھانہ لے گیا ہے۔ ڈکیٹی کا جس پہ ہوتا ہے اس کو ایسے ہی تھانوں میں جو پرچے پڑے ہوتے ہیں نا، اس کو ایسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، جتنے بھی پڑے ہوتے ہیں وہ اس پہ دے دیتے ہیں۔ پولیس والے پورا کرتے ہیں، بندے بھی کیس ہم نے حل کر دیا۔ مدعی کو بھی نہیں پتہ ہوتا مدعی کیا ہو رہا ہے پرچے اس کے ساتھ، تو اس کو جناب اس پہ 2-3 اور پرچے دیے۔ وہ اس نے جناب کارروائی کروا دی پولیس والے کے خلاف کہ یار اس نے، وہ پولیس والے پہ پرچے کے آرڈر کروا لیے اس نے، جو ایسا ہی تھا اس کا۔ پولیس والے پہ پرچے کے آرڈر ہوئے، اس کے بعد وہ اور آگے کارروائی کر نہ سکا۔ پولیس والے نے پھر اس کو نکلوا لیا، اس پہ 7 پرچے اور دے دیے۔ وہ 10 پرچے اس پہ دیے، وہ معافی تلافی کر کے وہ بیچارہ باہر نکلا۔ اب دیکھیں وہ کیا اس نے کیا، 10 پرچے ہو گئے۔ ابھی وہ جس تفتیش پہ اس کو روکیں گے اس پر اور پرچے دیں گے، ریکارڈ کی وجہ سے اس کا ریکارڈ بن گیا۔ 30-40 کو ابھی تک ہو چکے ہوں گے اس کے۔ تو اس نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ 15 سال اس کی عمر تھی۔ کیوں ایسا چپے وہ جو پرچے کے آرڈر ہوئے تھے، کیونکہ اس نے ایسے ناجائز کم عمر بچے کو جو اٹھایا تھا۔ اس کے بعد وہ بیچارے فیسیں نہیں ہوتی وکیلوں کی، تو وہ بیچارہ نہیں پوری کارروائی کر سکا، اس لیے وہ رہ گیا۔ تو یہ بالکل ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو خوف خدا کوئی نہیں۔ سارے جو ہے ٹریننگ دیکھیں، یہ کوئی الگ سے نہیں بنی، وہی بالکل جو ہے کرپٹ بندے یا جو کوئی نئی فورس نہیں کوئی بھرتی کی گئی، وہی پرانی عادت جس کو ڈلی ہو وہ کیسے رکے گا۔ رشوت خور جو وہ سارے جتنا بھی ٹولہ تھا وہ سارا پنجاب پولیس سے اٹھا کے انہوں نے اس میں ڈالا ہے۔ کوئی ان کو ٹریننگ وغیرہ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، انصاف کو اور مشکل کر دیا۔ آگے پولیس کو پہلے پولیس سے کسی کو شکایت ہوتی وہ DPO کے پاس جاتا تھا، اس کا پتہ نہیں سسٹم ہی کوئی اور کر دیا ہے، اور پرچے کا اوپر سے ان کو اختیار دے دی گیا ہے۔ وہ جس کو مرضی جہاں سے اٹھا کر وہ لا کر پرچہ دے سکتے ہیں جی، یہ کیا ہے جی۔ تو ایک میں یہ نہیں کہتا کہ ایک مطلب ڈکیٹ کو یا چور کو ڈاکو کو اس طرح سے قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو عدالت کے تھرو سزا دینی چاہیے، عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ عمران خان کیوں کہتا ہے عدلیہ کے تھرو ہمیشہ انصاف کیا جاتا ہے، اس نے عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ہمیشہ بات کی ہے۔ عدلیہ مضبوط، اگر آپ کو ہمارے ججز بھی تعداد بھی بہت کم ہے، یہ سارا 6-7 ارب ایسے ضائع کر دیا ہے، CCD بنا دی ہے، اس سے بھی پہلے CIA بھی بنائی ہے، کیا کر لیا کسی نے۔ آپ نے ہمیشہ جرم کو ختم کرنا ہوتا ہے، مجرم کو ختم نہیں کرنا ہوتا، مجرم کو سدھارنا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیسے سدھرے تو آپ مجرم کو ہی ختم کرنے لگ گئے۔ تو ایک یہ، دوسرا عدلیہ، اگر آپ نے کوئی ججز نئے بھرتی کرتے ہیں، میں نے ججز دیکھے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں، وہ واقعی جج بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے جج دیکھیں وہ اتنا محنتی ہوتے ہیں کہ یار سر نہیں اوپر اٹھاتے، اتنے غور سے بات سنتے ہیں اور اتنے کیسز وہ حل کرتے ہیں کہ کیا ہی بتاؤں۔ تو اگر آپ نے جلدی انصاف کسی کو دینا تھا کہ جلدی یار ملے، تو پولیس کے تھرو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک انصاف ہے ایسا سسٹم لانا چاہیے، ججز ایسے لانے چاہیے تھے جو جلدی 1 ہفتے میں 10 دن میں انصاف کریں، قتل کے مقدمے کا 10-15 دن میں فیصلہ کر دیں، ڈکیٹی کا 10-15 دن میں فیصلہ کر دیں، اس طرح سے۔ اور پولیس والوں کے خلاف بھی اس طرح سے وہ کرتے جلدی سے، اگر وہ کوئی جھوٹا پرچہ دیتے ہیں، کیونکہ دیتے ہیں ایسے ہی، پولیس والوں کے پاس کوئی پیسہ نہ مل رہا تو وہ ایسے ہی پرچہ دے دیتے ہیں، خود سے مدعی بنا کر کسی کو، یار اس پرچے کے تھرو ہم پھر لوگوں کو بلیک میل کریں گے، تو یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، پولیس کے پاس ایسے ٹاؤٹ مدعی ہوتے ہیں جن کے تھرو وہ پرچے دیتے ہیں، پھر اس کے تھرو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں اس کے تھرو۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا۔ عدالت، اگر آپ کو ادھر سے نہیں کوئی ایماندار ملتے جج، تو چائنا سے امپورٹ کر لیں، کیونکہ ہر چیز ہم ادھر سے لا رہے ہیں، تو ادھر سے دیکھ لیں، وہ تو بہت اچھا انصاف کرتے ہیں چائنا والے۔ اور کسی ملک سے جج منگوا کر دیکھ لیں، تجربہ یہ بھی کر لیں، کیونکہ یہ تو بالکل، اگر پاکستان پہ آپ کو نہیں، پاکستانیوں پہ یقین، ایسے پڑھے لکھے لوگ بیچارے ایسے رول رہے ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے، ججز بھرتی زیادہ کرنی چاہیے۔ وہ 6 ارب اگر آپ ججز بھرتی کرتے تو زیادہ انصاف مل جاتا، اتنے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہیں وہ حل ہو جاتے۔ ایسے CCD بنا دیے، کوئی فائدہ نہیں ہے یار اس کا، ایسے بالکل فضول انہوں نے یہ ایک پیسہ ضائع کر دیا ہے۔ میں اس کے بعد آخر پہ ویڈیوز بھی لگاؤں گا کہ کس طریقے سے پرچے دیتے ہیں لوگوں پہ۔